الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العلي العظيم. اسے ذرا اور قریب کر دیں، میری آواز ساتھ نہیں دے رہی. آواز صحیح ہے؟ پہنچ رہی تھوڑا معذرت. آپ حضرات سے معذرت خواہ ہوں، خلاف توقع آواز جو ہے وہ گرفتار ہو گئی. بہرحال ایک اور بلند صلوات پڑھ دیں. گزشتہ کئی شبوں سے لکھنؤ میں ایصال ثواب کی مجلسوں کا سلسلہ تھا، اور اسی آیت کریمہ کے ضمن میں کچھ معروضات پیش کر رہا تھا. آج کل کا جو نظام ہے اور جو سہولتیں ہیں، اس میں یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ جو بیان کہیں بھی پیش کریں وہ دنیا میں پہنچ جاتا ہے. تو اب جو میں معروضات پیش کروں گا اس کے تسلسل میں تو امید ہے کہ آپ حضرات کے لیے کوئی سبب زحمت نہیں ہوگا. وہ تسلسل کلام اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا. ربط کلام کے لیے دو ایک فقرے عرض کر دیتا ہوں جو آپ حضرات کہ پیش نظر ہی ہیں کہ یہ آیت کریمہ اپنی ایک الگ ہی شان رکھتی ہے جس کی تلاوت میں نے کی ہے، اس لیے کہ یہ قلب قرآن سورہ مبارکہ یاسین کی وہ صدا ہے جس میں منصوبہ الہی کا اعلان ہو رہا ہے. حکمت الہیہ کا اعلان ہو رہا ہے. حضرت حق سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو جو پیغام دے رہا ہے اس آیت میں غیر معمولی پیغام ہے. اس میں نصیحت کا اثر و سامان بھی ہے، موعظت بھی ہے، تسلی بھی ہے، تقویت بھی ہے، اور بہت کچھ ہے.
جسے ایک نشست میں، ایک مجلس میں یا کسی ایک کتاب میں اس کا احصاء یا استقصاء نہیں کیا جا سکتا۔ موضوع بظاہر حیات و موت ہے، لیکن اس میں حیات و موت کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ یہ بات بھی بطور ربط کلام عرض کر دوں کہ جہاں قرآن مجید نے بہت کسی عظیم الشان موضوع کو پیش کیا ہے، وہاں اس موضوع کو پیش کرنے سے پہلے رب نے خود اپنی ذات پر ناز کیا ہے اور بہت اہتمام کے ساتھ، بہت پرشکوہ انداز میں اس مضمون کو پیش کیا ہے۔ کل بھی غالباً اس کی طرف لکھنؤ میں اشارہ کیا تھا کہ حیات و موت کا موضوع غیر معمولی موضوع ہے، غیر معمولی موضوع۔ عالم ہستی میں چاہے وہ مرئی ہو یا غیر مرئی، مشہود ہو یا غائب، جو عالم شہود ہے اس میں بھی اور جو عالم غیب ہے اس میں بھی، سب سے عظیم الشان حقیقت کون سی ہے؟ زندگی۔ زندگی سب سے عظیم الشان حقیقت ہے۔ اپنی اپنی زندگیوں کی قدر کریں، جس کو جو حصہ زندگی عطا ہوا ہے اس کی قدر کریں، قدر شناسی اور قدر دانی کا حق ادا کریں، اس لیے کہ اس پوری کائنات میں، کائنات یعنی اس عالم شہود میں بھی اور عالم غیب میں بھی سب سے بڑی حقیقت زندگی ہے، اور اسی زندگی کے مختلف نہایت پر جلال و پر جمال چہروں میں سے ایک چہرہ موت ہے۔ موت زندگی کے مقابل کی کوئی شے نہیں ہے۔ اب یہ بچوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے مثال عرض کر رہا ہوں، بزرگ تو بہرحال آپ کے اذہان میں یہ جملے ہوں گے، شاید پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، مثالیں تو بار بار دہرانی پڑتی ہیں تعلیمی ضرورت سے بھی۔ ایک بلندر صلوات پڑھنے میں کچھ چیزیں ہیں اس عالم ظاہری میں جن میں رشتہ تضاد کا ہے، کانٹرڈکشن، تضاد، جیسے جو نظر آتا ہے بظاہر تضاد، جیسے دن اور رات۔ دن رات کے مقابلے میں ایک متضاد حقیقت ہے، اور رات دن کے مقابلے میں ایک متضاد حقیقت ہے۔ کیا واقعاً دونوں متضاد ہیں؟ دونوں کی حقیقت اور ماہیت میں جائیے گا تو کوئی تضاد نہیں ہے، وحدت ہے۔ صرف ایک رنگ ہے جس نے تضاد کا پہلو پیدا کر دیا۔ دن اجالے کی بنا پر اور رات تاریکی کی بنا پر ایک دوسرے کے متضاد نظر آتے ہیں، دونوں کی ماہیت ہے حقیقت زمان۔ حقیقت کیا ہے؟ وقت۔ دن کیا ہے؟ وقت۔ رات کیا ہے؟ وقت۔ دن کیا ہے؟ زمان کا ایک حصہ۔ رات کیا ہے؟ زمان کا ایک حصہ۔ دن کیا ہے؟ ظرف زندگی۔ رات کیا ہے؟ ظرف زندگی۔ یہ بھی ظرف زمان، وہ بھی ظرف زمان، تو تضاد کہاں ہے؟
واضح ہو رہی ہے بات؟ واضح ہو رہی ہے بات؟ یہ اس خاکنائے دہر میں حقیقتوں کے آگے آگے کچھ ایسی سحر انگیز کیفیت چلتی ہے جو وحدت میں کثرت کی شان پیدا کرتی ہے اور جلوہائے کثرت میں تضاد کی نسبت پیدا کر دیتی ہے. ورنہ اکثر مقامات پر جب آپ تحلیل کریں گے، تجزیہ کریں گے، گہرائی میں اتریں گے، معلوم گا کہیں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. اور اب یہاں پر بریکٹ میں بہت طویل بحث کو حذف کر کے ایک جملہ کہہ دوں کہ جو حضرات اذکار اور اوراد کے، تلاوت کے اور عبادت کے خوگر ہیں، عادی ہیں، عبادت و ذکر کا خوگر ہونا شرف ہے، جو یہ سعادت رکھتے ہیں ان کے لیے خود قرآن مجید میں واضح طور پر ایک طریقہ سکھایا گیا ہے. کہا گیا ہے تم دن کے اعمال بجا لاؤ، رات کے اعمال بجا لاؤ، لیکن دیکھو اگر رات میں جو اعمال بجا لاتے ہو یہ رات میں نہ کر پائے تم کسی بنا پر تو دن میں کر لو. یعنی ترک نہ کرو، دن میں جو کرتے ہو اگر نہیں کر سکے کسی وجہ سے رات میں کر لو. تو اگر ظرف شب میں عمل روز کی گنجائش نہ ہوتی تو یہ اجازت کیوں دی جاتی؟ اور ظرف روز میں اگر عمل شب کی گنجائش نہ ہوتی تو یہ اجازت کیوں دی جاتی؟ معلومات تضاد صرف ایک رنگ نے پیدا کر دیا، ورنہ حقیقت میں وحدت ہے. واضح ہے؟ یہ کائنات کا سمجھنا بہت عجیب ہے. جس طرح رات اور دن میں آپ کو تضاد نظر آ رہا تھا، مگر ابھی میں نے تشریح کی تو معلوم ہوا یہ تو متضاد ہے ہی نہیں، وحدت ہے، ایک ہی شے ہے. دن بھی ہے ظرف زندگی اور رات بھی ہے ظرف زندگی، دن بھی ہے ظرف زمان، رات بھی ہے ظرف زمان. دن رات کا تسلسل ہے، رات دن کا تسلسل ہے. اور ہمارے کانسیپٹ آف ٹائم پر آپ حضرات جو مدارس سے تعلق رکھتے ہیں آگے تشریف لے آئیں صدر مجلس میں. سب حضرات جو اساتذہ ہیں وہ بھی اور جو طلبہ ہیں وہ بھی تشریف لیں. ایک صلوات پڑھ دیں. آگے تشریف ارے آگے تشریف لیں. یہاں مولانا عاظم صاحب آپ بھی تشریف تشریف ایک بلندر صلوات پڑھنے میں. تو آپ نے دیکھا کہ اذہان عالیہ میں کیا تھا؟ تضاد کی مشہور ترین مثال کیا ہے؟ دن اور رات ایک دوسرے کے متضاد ہیں. اور ابھی معلوم ہوا کہ نہیں، ہرگز تضاد کا تو رشتہ ہی نہیں ہے ان دونوں میں، وحدت کا رشتہ ہے. جو ماہیت دن کی ہے وہی ماہیت شب کی ہے. سبحان اللہ. اس میں کوئی اب شبہ تو نہیں باقی رہ گیا. وقت ہے، وقت کا تسلسل ہے. جس طرح یہاں تضاد کا رشتہ نہیں ہے، اسی طرح زندگی اور موت میں تضاد کی نسبت نہیں ہے. بالکل اسی طرح جیسے رات دن کا تسلسل ہے اور دن رات کا تسلسل ہے،
اسی طرح موت زندگی کا ایک تسلسل ہے. موت زندگی کا ایک تسلسل ہے اور نہایت مبارک تسلسل ہے. اگر انسان مؤمن ہے، اگر انسان اپنے خالق پر یقین رکھتا ہے، خالق کو پہچانتا ہے، خالق کا اطاعت شعار ہے، تو پھر اس کی موت اس کی زندگی کا حسین ترین تسلسل ہے اور بلند تسلسل ہے. اس لیے یقین فرما لیں. یہ جو بعض کتابوں میں مسائل آ گئے ہیں حکمت و فلسفے کی کتابوں میں، برسبیل مثال، یا ہو سکتا ہے کہ کسی حکیم کی کسی فلسفی کی رائے ہی ایسی ہو. یہ امر عدمی اور امر وجودی کے جو مسائل آتے ہیں کہ موت جو ہے وہ امر وجودی ہے یا امر عدمی. اور جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں تو اللہ فرما رہا ہے کہ خلق الموت والحیات، تو جو چیز خلق کی جائے گی، خلق کی جائے گی، وہ وجودی ہوگی یا عدمی؟ عدم بطلان محض ہے. عدم بطلان محض ہے. عدم لا شے ہے. عدم کسی شے کا نام نہیں ہے. عدم لا شے ہے، کچھ نہیں ہے عدم. اور عدم و وجود کے درمیان میں بھی کوئی درمیان کی حالت نہیں ہے. جو بعض علم کلام کی کتابوں میں بعض فرقے قائل ہیں اس کے وجود اور عدم کے درمیان کوئی درمیان کی شے ہے نہیں، یا وجود ہے اور یا وجود ہے. میں کیسے کہوں کہ عدم ہے؟ یا وجود ہے یا وجود ہے. اس لیے کہ وجود نام ہے ہونے کا، عدم نام ہے نہ ہونے کا. تو جو چیز نہیں ہے اسے میں کیسے کہوں کہ عدم ہے؟ کیسے کہوں یا وجود ہے یا عدم ہے؟ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھنے زبان کے مغالطے اور فکر کے مغالطے ہیں. ہے تو اسی کو کہیں گے جو ہو، جو شے وجود رکھتی ہو. اذہان عالیہ تک بات پہنچی، اساتذہ اور طلباء کے لیے تو بات آسان ہے، لیکن جو حضرات ان مباحث سے مانوس نہیں ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ تو آسانی سے کہہ دیتے ہیں یا وجود ہے یا عدم ہے. عدم ہے، عدم نام ہے نہ ہونے کا، بطلان محض. تو عدم نام کی کوئی شے ہے نہیں، لا شے ہے، بطلان محض ہے. جو کچھ ہے وہ وجود ہے، جو کچھ ہے وہ وجود ہے. اب اگر پروردگار فرما رہا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، تو وہ خلق جس چیز کو فرما رہا ہے، عدم کوئی شے ہی نہیں ہے جسے خلق کیا جائے. جس شے سے بھی پروردگار عالم کی حکمت تخلیق وابستہ ہو جائے گی وہ موجود کہلائے گی، معدوم نہیں کہلائے گی. جس شے سے بھی حضرت حق سبحانہ و تعالی کی حکمت تخلیق وابستہ ہو جائے گی، مشیت تخلیق وابستہ ہو جائے گی، قضاء تخلیق وابستہ ہو جائے گی، وہ چیز موجود ہوگی، معدوم نہیں ہوگی، ہرگز نہیں. اس لیے وجود موت ایک وجودی حقیقت ہے. دیکھیے مضمون وہی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ آگے ضرور بڑھ رہا ہے مسلسل. اور ایک مثال اور اس کے علاوہ عرض کر دوں کہ جہاں بعض مواقع پر یہاں تو رات وجود رکھتی ہے جو میں ابھی مثال دے رہا تھا، اور دن وجود رکھتا ہے، اور صرف رنگ کی وجہ سے تضاد کا شبہ پیدا ہو گیا کہ رات ضد ہے دن کی اور دن جو ہے وہ ضد ہے رات کو. ایسا کچھ نہیں.
دونوں کی حقیقت اور ماہیت پہ جب آپ نے غور فرمایا تو معلوم ہوا کہ نہیں، دن چہرے پر نقاب ڈال لے تو رات معلوم ہونے لگتا ہے، رات چہرے سے نقاب ہٹا دے تو دن جلوگر ہو جاتا ہے۔ بعض مقامات پر یعنی یہ دونوں ایک تسلسل، ایک وجود ہے، وقت ہے۔ اب یہ بحث ابھی نہیں کروں گا کہ یہ اعتباری وجود ہے یا حقیقی وجود ہے، یہ بحث الگ ہے، وہ مدرسے کی بحث ہو جائے گی خالص۔ یہی بڑی کمال کی بات ہے، بفیض حضرات محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام، کہ یہ مجلس عذاب و عظیم الشان درسگاہ ہے جہاں رسمی مدرسے اور غیر رسمی طلاب علوم یکجا ہو جاتے ہیں، یکجا ہو جاتے ہیں۔ تو تھوڑی بحثیں مدرسے کی، تھوڑی بحثیں عمومی کر لیں، کہیں کہیں صرف دونوں حقیقتیں وجودی ہیں اور کسی زاویے سے تضاد کی نسبت پیدا ہو جاتی ہے، اور کہیں وجودی نہیں ہوتی۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کبھی بہت پہلے، عموماً لوگ جہل اور علم کی مثال دیتے ہیں ضد کی، ازداد۔ ازداد میں دونوں چیزوں کا وجودی ہونا شرط ہے، ضد کا وجودی ہونا شرط ہے۔ منطق اور حکمت میں یہ چیزیں زیر بحث آتی ہیں، دو وجودی چیزوں میں ضد پائی جاتی ہے، ٹکراؤ پایا جاتا ہے۔ ہوا چل رہی ہو تیز اور سامنے پہاڑ ہو تو کہا جائے گا کہ پہاڑ کا اور ہوا کا ٹکراؤ ہے۔ ہوا چل رہی ہو تیز اور درخت کھڑے ہوئے ہوں، کیونکہ درخت وجود رکھتے ہیں، ہوا کا بھی ایک وجود ہے، ان میں ٹکراؤ ہے۔ اور کہیں کوئی نہ عمارت ہو، نہ بلند کوئی منارہ ہو، نہ کوئی درخت ہو، نہ پہاڑ ہو، کچھ نہ ہو، میدان ہو لق و دق، وہاں ہوا کے سامنے کوئی ضد ہے؟ نہیں ہے، ضد کا کوئی رشتہ پیدا نہیں ہوگا۔ اب جناب والا، علم اور جہل میں بھی اسی طرح کوئی ضد کا تعلق نہیں، یہ ازداد نہیں ہے۔ علم ایک وجودی حقیقت ہے، یعنی علم ہے، علم ہوتا ہے۔ جہل علم کے نہ ہونے کا نام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ علم ایک شے ہے اور اس کے مقابلے میں ایک شے اور ہے جس کا نام ہے جہل۔ یاد ہے کہ جہاں بھی شیعیت ہوگی اس کی کوئی نہ کوئی قدر و قیمت ہوگی، جہاں بھی وجود ہوگا اس کی کوئی نہ کوئی قدر و منزلت ہوگی۔ یہ یاد رکھیے گا، اہم مسئلہ ہے۔ وجود کی اپنی ایک ہیبت ہوتی ہے، ایک قدر و قیمت ہوتی ہے ہر وجود کی، جو اس کی سطح وجودی ہے اس کی نسبت سے، اس کے تعلق سے۔ تو جہاں بھی وجود ہے تو ایک احترام وجود ہے، ایک قدر و قیمت ہے، ایک ارزش ہے۔ جہاں بھی وجود ہے، جس سطح کا بھی وجود ہو، مٹی کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے، پتھر کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے، ہر شے کی قیمت ہے، لیکن لا شے کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر آپ نے مان لیا کہ جہل بھی کچھ ہے علم کے مقابلے میں، تو جہل کی بھی کوئی قیمت مقرر ہو جائے گی۔ جہل کی بھی کوئی قدر و قیمت مقرر ہو جائے گی، لیکن جہل کچھ ہے ہی نہیں۔ جہل ہے عدم محض۔ کس چیز کا عدم؟ علم کا عدم۔ علم کا نہ ہونا جہل ہے۔ اب یہ بہت پرانا جملہ ہے ہمارا، کوئی نیا نہیں ہے، کہ دنیا میں کوئی ہو، دانا یا نادان، پڑھا لکھا یا بے پڑھا لکھا، وہ علم کا قدر شناس ضرور ملے گا آپ کو۔ اور علم
چاہے اس کے پاس ہو یا کسی اور کے پاس، وہ علم کا قدر شناس ہوگا، علم کی داد دے گا، علم کی تعریف کرے گا، علم سے محبت کرے گا۔ اس پوری کائنات میں کوئی ایسا بد نصیب نہیں ملے گا جو جہل پر بھی ناز کرتا ہو، جو کہتا ہو کہ صاحب آپ کو آپ کا علم مبارک اور ہمیں، آپ علم رکھتے ہیں تو ہم بھی جہل رکھتے ہیں۔ ایسا کوئی مل سکتا ہے؟ نہیں، چاہے پڑھا لکھا ہو یا پڑھا لکھا نہ ہو، جہل کوئی شے نہیں ہے۔ اس لیے علم ہی حقیقت ہے جو وجود رکھتی ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر دوسری اور جو مثال بہت مشہور ہے ہر کتاب میں، وہ ہے نور و ظلمت کی، کہ نور و ظلمت میں تضاد کا رشتہ ہے، ہرگز نہیں ہے۔ نور کے نہ ہونے کا نام ظلمت ہے، نور کے نہ ہونے کا نام ظلمت ہے، ورنہ ظلمت کوئی شے نہیں ہے نور کے مقابلے میں۔ یہ ذہن عالی میں محفوظ ہو جائے۔ رات اور دن دونوں وجود رکھتے ہیں مگر دو مختلف وجود نہیں ہیں، ایک ہی وجود ہے، رنگ کا فرق ہے۔ لیکن علم اور جہل میں جہل وجود ہی نہیں رکھتا، علم ہی وجود رکھتا ہے۔ نور و ظلمت میں ظلمت کا وجود ہی نہیں ہے، صرف نور کا وجود ہے۔ واضح ہے؟ تو اگر فلسفہ وجود پر غور کرتے چلے جائیں تو ذہن میں پائے جانے والے بہت سے اوہام تضاد بھی رفع ہو جائیں گے، اور ایسی بہت سی چیزوں کا خوف دور ہو جائے گا جو حقیقت میں وجود نہیں رکھتی اور ہم اس سے ڈرے ہوئے سہمے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ممبر پر آنے کے بعد میری جو کوششیں ہوتی ہیں، بہت سے حضرات سرزنش کرتے رہتے ہیں میری کہ یہ سب بحثیں اور مسائل کیوں لے کر آتے ہو ممبر پر، لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ تمام، جہاں تک آواز جا رہی ہے، جہاں تک اس گنبد بے در میں اذان عزائر حسینی کی گونج ہے، جن کے کانوں میں بھی ذکر اہل بیت پہنچتا ہے اور اس ذکر کے ضمن میں علمی نکات پہنچ جاتے ہیں، ان میں قوت پیدا ہونی چاہیے، طاقت پیدا ہونی چاہیے، ترقی پیدا ہونی چاہیے، ارتقاء کا سفر طے کرنا چاہیے، منفی حقیقتیں، منفی خیالات، منفی چیزیں درمیان سے ختم ہونی چاہیے، مٹ جانی چاہیے، معاشرے کو پوری قوت کے ساتھ بلند ہونا چاہیے۔ اور اگر جو چیزیں وجود نہیں رکھتی ہیں ان کا خوف لیے بیٹھے رہیں گے تو ترقی کی رفتار سست ہو جائے گی، یہ بھی ممکن ہے کہ ختم ہو جائے۔ اس لیے مختلف زاویوں سے کوشش یہ کرتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی اس طرح کی گفتگو ہو سکے زیادہ سے زیادہ زندگی بسر کرنے کی کوشش کیجئے کہ کسی بھی قسم کا خوف دل میں نہ آنے پائے، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی حالات دنیا کے ہوں ڈرے نہیں، خوف نہ کریں، سہم کے زندگی بسر نہ کریں۔ خدا کے لیے عموماً کہا جاتا ہے خدا کا خوف کرو، یہ ایک کند فقرہ ہے، زبان کی عاجزی ہے۔ میں یہ کبھی نہیں کہتا خدا کا خوف کرو، خدا کا لحاظ کرو اور قوت کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔
کسی چیز کا خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی شے سے حضرت آدم اور ابن آدم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ شیطان سے اور نہ کسی اور شے سے۔ اور میں یہ تو جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ شیطان سے ڈرتے نہیں ہیں، پوشیدہ اس کو چاہتے ہیں کیونکہ وہ کام آتا ہے، غلطی خود کرتے ہیں اور شیطان کے سر ڈال دیتے ہیں، ہے نا؟ اب مجھے پتہ نہیں کتنی دیر پڑھ سکوں گا، مگر جب دل لگا کہ کہیں کوئی بات کہنی ہوتی ہے جوانوں سے، طالب علموں سے، تو میں جلدی ختم کرنے کی نیت لے کے آتا ہی نہیں ہوں ممبر پہ، چاہے مجھ پہ جو بھی بیت رہی ہو، آواز ساتھ دے نہ دے، سینہ ساتھ دے نہ دے، مگر بہرحال کوشش ہوتی ہے کہ ایک بات پہنچ جائے۔ شیطان ہے ضرور، مگر اس کے پاس کوئی قوت و طاقت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو شیطان کر سکتا ہے وہ کیا؟ وسوسہ۔ اور آپ کے پاس کیا ہے اس سے بڑھ کر؟ ارادہ۔ ارادہ انسانی، ارادہ انسانی عظیم ہے یا وسوسہ شیطانی؟ خدا کی قسم یہ میں ذہن میں نہیں تھا پہلے، لیکن جی چاہا کہ یہ بھی عرض کر دوں، عموماً لوگ عبادت چھوڑ دیتے ہیں، اچھے کام چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں شیطان نے بہکا دیا۔ بہت پہلے ایک خدا بخش لائبریری پٹنے میں ایک خطبہ دیا میں نے، تو کسی ذہین و فطین نے بعد میں سوال کیا کہ جناب یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ شیطان صرف وسوسہ کرتا ہے، میں نے مثال جو دی تھی وہ مثال دہرا دیتا ہوں، اس وقت یاد آ گئی، شاید اسی لیے یاد آ گئی کہ اس میں بہت سے لوگوں کے لیے خیر ہوگا۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، صبح کی بیدار نہیں ہوتے، یا اور بہت سی نیکیاں نہیں کرتے، اور جب پوچھئے تو ان کے ماں باپ بھی کہہ دیتے ہیں کہ کیا کریں، ہم سمجھاتے تو بہت ہیں مگر شیطان مولانا شیطان، ان سے خود پوچھئے تو شیطان بہکا دیتا ہے۔ شیطان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان پر مسلط نہیں کیا ہے، شیطان کے پاس کوئی قوت، طاقت، سلطان نہیں ہے، شیطان کے پاس جو کچھ ہے بس یہ کہ وہ وسوسہ کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یعنی اگر آپ ابن آدم کی حیثیت سے، بشر کی حیثیت سے گھر سے نکلیں نماز کے ارادے سے مسجد جانے کے لیے، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ شیطان آپ کی کلائی پکڑ کے مسجد کے علاوہ کہیں اور پہنچا دے۔ ممکن نہیں ہے یہ معلوم ہوا کہ آپ وضو کرنے کے لیے، اور اس وقت جو مثال دی تھی وہ یہی تھی کہ لوٹے میں پانی لے کے آئے، لوٹا رکھا، وضو کرنے کے لیے آستین چڑھا رہے ہیں، اور اب جو دیکھا تو لوٹا غائب، معلوم ہوا کون لے گیا؟ شیطان لے گیا، تاکہ آپ وضو نہ کر پائیں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کر سکتا ہے یہ شیطان؟ نہیں کر سکتا۔ شیطان نہ آپ کی کلائی پکڑ کے آپ کو مسجد کے علاوہ کہیں اور لے جا سکتا ہے، نہ آپ کے سامنے سے لوٹا ہٹا سکتا ہے، نہ آپ کے سامنے سے سجدگاہ ہٹا سکتا ہے۔ سجدگاہ بھی ہٹاتے ہیں تو کچھ انسان ہی ہٹاتے ہیں۔ شیطان نہیں ہٹا سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو شیطان کا خوف بھی دل سے نکال دیں، اپنی عزت سیکھیں، اپنا احترام سیکھیں بحیثیت انسان، اور جہاں جہاں کہا جاتا ہے مجازن کے خدا سے ڈرو،
خدا ڈرنے کی چیز نہیں ہے عزیزان گرامی، خدا محبت کرنے کی چیز ہے، خدا عشق کرنے کی چیز ہے۔ خدا خود آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ سے محبت چاہتا ہے۔ جو خود محبت کرتا ہو اور محبت چاہتا ہو، اس سے ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اس سے ڈرنے کی قرآن مجید کی عام بہت مشہور آیت ہے نا، بہت مشہور، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ کہہ دیجئے اے رسول کہ اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو خدا محبت چاہتا ہے اور محبت دیتا ہے، محبت کرتا ہے۔ خدا سے کیا خوف؟ خدا سے تو ناز کرو، ناز، ناز بندگی پیدا کرو۔ خدا کی بارگاہ میں حاضری دو اور جو چاہو طلب کرو، اسے کہتے ہیں ناز بندگی۔ جو چاہو طلب کرو، وہ قادر علی الاطلاق ہے، غنی علی الاطلاق ہے، فیاض علی الاطلاق ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ جو اس کو چاہتا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے وہ کچھ مانگے اور وہ نہ دے۔ یاد رہے گی یہ بات؟ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ وہ نہ دے، وہ ضرور دے گا۔ مانگو، ناز کرو، ناز، کھڑے ہو اس کے سامنے، قیام کرو، اور اس کے بعد دست دعا بلند کرو۔ قوموا للہ قانتین، خلوص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو، اور اپنے اخلاص کے ساتھ جب دعا کرو تو قنوت طلب کرو، رکوع میں جاؤ تو طلب کرو، سجدے میں جاؤ تو طلب کرو، تشہد میں بیٹھو تو طلب کرو، ناز کرو، ناز بندگی۔ خوف کس بات کا؟ جہاں جہاں مجازن خوف کی بات کی جاتی ہے، خوف کرو خود اپنے برے اعمال کے منطقی نتائج سے۔ خوف ہے خود اپنی غلطیوں کے منطقی نتائج سے۔ واضح ہے بات؟ خدا کا کیا خوف؟ خدا کا کیا خوف؟ اگر کسی نے غلطی کوئی نہ کی ہو تو خدا مارے گا اسے، سزا دے گا، عذاب دے گا۔ خدا تو ویسے کسی کو مارتا ہی نہیں ہے، اگر حقیقی معنی میں مارنے کے معنی۔ جو خود مرنا بھی چاہتا ہے اسے جلاتا رہتا ہے، جینے کے مواقع فراہم کرتا ہے، جینے کے اسباب فراہم کرتا ہے، جینے کے حوصلے عطا کرتا ہے۔ اچھے اہل فن اور اہل فکر شعراء موجود ہیں۔ اکثر میں زور دیتا ہوں ممبر سے طلاب علوم دینیہ کے لیے بھی کہ کلاسیکی لٹریچر جو ہے، فارسی میں حافظ شیرازی، سعدی، اور وہ بھی سعدی کی غزلیں ہیں، صرف گلستان و بوستان نہیں۔ گلستان و بوستان میں مکتبی باتیں، ابتدائی باتیں، اخلاقی باتیں ہیں، اس کی غزلوں میں عرفانی باتیں ہیں، اس کی غزلوں میں عرفانی قدریں ہیں، اس کی غزلوں میں عشق حقیقی اور اس کے اثرات اور اس کے برکات ہیں۔ پورے اشعار سمجھیں اور پھر اپنے نفس کو اسی سانچے میں ڈھالیں۔ یہ انڈائریکٹ میتھڈ ہے، ورنہ ظاہر نفس کو کسی خدا پسند سانچے میں ڈھالنے کے لیے کیا قرآن اور حضرات محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ کے اقوال کافی نہیں ہے؟ کافی ہو، وافی ہو، شافی، جو قرآن پہ عمل کرے، قول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عمل، جو نہج البلاغہ پر عمل کرے، جو صحیفہ سجادیہ پہ عمل کرے۔ یہ یاد رکھیے،
میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صحیفہ سجادیہ پڑھے، روزانہ مصلی پہ بیٹھ کے شروع سے آخر تک صحیفہ سجادیہ کی تلاوت کرے اور دعائیں پوری کتاب ختم کرے، نہیں، اصلاح فرما لیں۔ صحیفہ کاملہ بھی عمل کی کتاب ہے، نہج البلاغہ بھی عمل کی کتاب ہے، قرآن مجید بھی عمل کی کتاب ہے۔ عمل جو مضامین دعا میں ہیں وہ مضامین جو تصور و تعریف عمل رکھتے ہیں اس پر عمل، تو انسان کہیں آگے نظر آئے گا فرشتوں سے شیطان کیا چیز ہے، شیطان کیا چیز ہے، میں نے عرض کر دیا شیطان کیا چیز ہے، وسوسے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ بہرحال تو یہ مطالب جو ہیں کہ خدا سے عشق کریں، خدا سے محبت کریں، ناز بندگی کریں، ناز بندگی طلب کریں اس سے، جیسے بچے ماں کی گود میں مچلتے ہیں تو ماں نہیں بھی دینا چاہتی کچھ اس وقت تو دیتا ہی پڑتا ہے۔ خدا کے سامنے مچل کے دعا کر کے تو دیکھو، بس ایک شرط ہے، وہی دعا قبول نہیں ہوگی جو حقیقتاً آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی، وہی دعا۔ مثلا بچہ مچل رہا ہے کہ مجھے انگارہ دے دیجئے ہتھیلی پر، اماں کبھی نہیں دے گی، چاہے وہ کتنا ہی روئے، چلائے، گڑ گڑائے، ماں کبھی نہیں اس کے ہتھیلی پہ انگارہ رکھے گی۔ لیکن اگر پھول رکھا ہوا ہے اور کوئی ایسی چیز ہے جو ہے بڑوں کے استعمال کی مگر بچہ اس کو مانگ رہا ہے تو کبھی کبھی اس کے رونے پہ وہ بھی دے دی جاتی ہے، اگر اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، واضح ہے۔ تو خدا کے سامنے مچلنا تو سیکھیں آپ، مچلنا سیکھیں، ناز بندگی دکھائیں تو صحیح۔ ناز بندگی تو تب پیدا ہوگا نا جب بندگی پیدا ہوگی۔ بہرحال یہ چند جملے آ گئے زبان پر تو عرض کر دیا میں نے۔ موضوع تو یہ تھا کہ خدا خوف کھانے کی چیز نہیں ہے، اور جو لفظ چیز کہہ رہا ہوں یہ بھی زبان کی ایک عاجزی ہے۔ اس کی معذرت کے طور پر ایک روایت پڑھ دوں اور آگے بڑھوں، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والا۔ یہ بھی روایت اصول کافی میں موجود ہے، ابواب کتاب توحید میں۔ کسی شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا ہم اللہ کو شے کہہ سکتے ہیں؟ امام نے فرمایا ہاں، لیکن لیس کمثلہ شیء، وہ شے ہے لیکن اس کی جیسی اور کوئی شے نہیں ہے۔ یہاں بھی وہی بات ہے، پھر ذہن میں آ گئی۔ کل میں نے لکھنؤ میں عرض کیا تھا اس مضمون سے بھی، انہو شیء ولیکن لیس کمثلہ شیء، وہ شے ہے۔ کیوں شے کہا؟ کیوں شے کہا؟ اب یہ بالکل مدرسے کی کتاب کا سبق ہے، فلسفے کا۔ کیوں شے کہا؟ اس لیے کہ الشیئیت تسابق الوجود، الشیئیت تسابق الوجود، جہاں وجود ہوگا ہر موجود شے کو شے کہیں گے اور کہہ سکتے ہیں۔ شے یعنی وجود، وجود یعنی شے۔ خدا چونکہ وجود رکھتا ہے اس لیے اسے شے کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ لا شے کا مطلب ہے عدم، عدم، واضح ہے۔ اس لیے خدا کو شے کہہ سکتے ہیں کہ وہ وجود رکھتا ہے، اس کا وجود حقیقی ہے، اس لیے وہ شے ہے۔ مگر کیسی شے ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی اور شے نہیں ہے، وہ واحد ہے، احد ہے، فرد ہے، صمد ہے۔ یعنی اس عبارت میں بھی مضمون توحید کا وہی ہے جسے ہم نے کہا تھا کہ ان نیومیریکل وننس،
نومیریکل ونس نہیں ہے. خدا کی ایکتا جو ہے وہ سنکھیاتمک نہیں ہے، اسنکھیاتمک ایکتا ہے. انگریزی میں کہیں گے اننومیریکل ونس یا نومیریکل ونس. عربی فارسی اردو میں کہیں گے وحدت عددی، وحدت غیر عددی. اور ہندی میں کہیں گے وحدت عددی یعنی سنکھیاتمک ایکتا، وحدت غیر عددی یعنی اسنکھیاتمک ایکتا. یہ کیا ہوئی؟ یہ ہو کیسے سکتی ہے کوئی چیز اسنکھیاتمک ایکتا؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اب بہت آسان کر دوں نا، بالکل پیور فلسفی ہے یہ اور عرفان کی بحث ہے، مگر اگر اس ممبر سے یہ چیز آپ تک نہ پہنچاؤں تو آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی، اور میں اپنے نفس کے ساتھ بھی زیادتی کروں گا، اس لیے کہ وہ ثواب سے محروم ہو جاؤں گا. سادہ سی بات یہ ہے، اننومیریکل ونس اسے کہتے ہیں وہ ایک جس طرح کا کوئی دوسرا ایک پایا نہیں جا سکتا، پایا نہیں جا سکتا. اور وہ ایک جس طرح کا دوسرا ایک پایا جا سکے وہ وحدت عددی ہے، وہ نیومیریکل ونس ہے کہ ایک یہ بالکل اسی طرح کا ایک اور موجود ہے، دونوں مل کے کیا ہو جائیں گے؟ دو. بالکل اسی طرح کا ایک اور موجود ہو گیا تو تین. عدد بڑھتا چلا جائے گا. لیکن کوئی ایسا ایک ہو جس طرح کا ایک کوئی دوسرا پایا ہی نہ جا سکے. اب اسے عربی و فارسی کی جتنی بوجھل اصطلاحوں میں چاہیں لوگ الزام لگاتے ہیں مجھ پر کہ یہ بوجھل اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں. یاد رکھیے گا میں بوجھل اصطلاحوں کو توڑ کے نچوڑ کے اس کا عطر مجموعہ پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. یہ بہت دقیق بحثیں ہیں جو کئی دن مدرسوں میں عبارت کی گتھی سلجھانے میں نکل جاتی ہے. صحیح عرض کر رہا ہوں، اساتذہ موجود ہیں. وحدت عددی، وحدت غیر عددی، وحدت عددی، وحدت غیر عددی، وحدت میں کثرت، کثرت میں وحدت، وحدت میں کثرت، کثرت میں وحدت. یہ وہ مسائل ہیں جس میں فرقے بن جاتے ہیں. بنتے کیوں ہیں؟ نافہمی سے. بات سمجھ میں نہ آئے اور انسان بغیر سمجھے اختلاف پر بھی اتر آئے تفرقہ ہو جائے گا. بات سمجھ میں نہ آئے اور انسان کو یہ اعتراف و احساس ہو کہ بات ابھی سمجھ میں نہیں آئی ہے تو وہ سمجھنے کی کوشش کرے گا، بغاوت تھوڑی کرے گا. واضح ہے؟ یہ سب باتیں مشترک ہیں خالص علمی دنیا کے لیے بھی اور خالص عملی دنیا کے لیے بھی. جھگڑے لڑائیاں چاہے گھر میں ہوں، خاندان میں ہوں، رشتہ داروں میں ہوں، دوستوں میں ہوں، زیادہ تر 99% کم فہمی، کج فہمی، غلط فہمی سے ہوتے ہیں. سمجھ بوجھ کے اختلاف کرنے کا جواز پیدا ہو جائے. بہت کم مواقع ایسے زندگی میں آتے ہیں. تو حقائق کو اگر سمجھا جائے تو زندگی آسان ہوگی اور ایسی چیزیں جو وجود ہی نہیں رکھتی ان کے خوف سے آپ نکل آئیں گے، بے خوف ہو جائیں گے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اور چیزیں تو اور ہیں، موت کے خوف سے بھی بے نیاز ہو جائیں، موت سے بھی بے خوف ہو جائیں. اس لیے کہ موت زندگی کے خاتمے کا نام نہیں. کروڑوں بار یہ جملہ سن چکے ہیں آپ، لیکن ہر مرتبہ اسی مضمون میں نئے گوشے پیدا ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ زندگی اور موت سے زیادہ پرانا اور فرسودہ کوئی موضوع نہیں ہے اور اس سے نیا بھی کوئی موضوع نہیں ہے. فطری جتنی چیزیں ہیں، قدرتی چیزیں، سورج روز نکلتا ہے صبح لیکن کبھی پرانا نہیں معلوم ہوتا. چاند روز نمودار ہوتا ہے آسمان پر مگر کبھی پرانا نہیں معلوم ہوتا. یہ جو سانس ہم لیتے ہیں، ہر آنے والی سانس گزشتہ جو لی تھی سانس اسی جیسی معلوم ہوتی ہے مگر کبھی فرسودہ نہیں ہوتی. ہر آنے والی سانس زندگی عطا کرتی ہے، فرحت عطا کرتی ہے.
زندگی کے تسلسل کو آگے بڑھاتی ہے۔ تو زندگی اور موت کا مضمون، یہ عنوان بہت پرانا ہے مگر بہت جدید بھی ہے۔ اس سے قدیم ترین بھی کوئی مضمون نہیں ہے اور اس سے جدید ترین بھی کوئی مضمون نہیں ہے۔ ہماری اور آپ کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے سامنے قرآن مجید ہے، کلام معصومین ہے اور حیات معصومین ہے۔ صرف کلام معصومین نہیں ہے، حیات معصومین ہے۔ حیات معصومین ہمارے سامنے ہے، صرف کلام معصومین نہیں ہے۔ یہ بار بار جملہ عرض کر رہا ہوں۔ آج بھی ہمارے 12 اماموں میں سے 14 معصومین میں سے ہم کسی کو مردہ نہیں سمجھتے اس معنی میں جس معنی میں دوسرے سمجھتے ہیں۔ ان کے حیات کا تسلسل برقرار ہے۔ اگر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ حیات کا تسلسل برقرار نہ ہوگا تو امام کا اعلان کہاں جائے گا؟ امام کا وعدہ کیسے پورا ہوگا کہ جو بھی مومن اس دنیا سے گزرتا ہے میں اس کے سامنے موجود ہوتا ہوں، موت سے پہلے وہ میری زیارت کرتا ہے۔ یا حار حمدان، اے حارث حمدانی، کوئی مومن اور کوئی منافق ایسا نہیں ہے جو مرتا ہو اور وہ مجھے اپنی موت سے پہلے نہ دیکھتا ہو۔ پہلے یعنی اسی دنیا میں، عجیب نازک مقام ہے۔ اگر صرف یہ ہوتا کہ موت پر ہر شخص دیکھے گا تو یہ ہوتا کہ ہاں موت سے کے بعد اس عالم عنصری سے جب چلے جائیں گے عالم مجرد میں دیکھیں گے، کوئی حکیمانہ اشکال نہ پیدا ہوتا، کوئی فلسفیانہ الجھن نہ ہوتی، کوئی اعتقادی بحث نہ ہوتی، مگر فرمایا کہ مرتے وقت مرنے سے پہلے دیکھے گا مجھے۔ یعنی جسے آپ سمجھ رہے کہ عالم عنصری سے ماورا ہیں وہ اس عالم عنصری میں نظر آتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جیسے رات اور دن میں تضاد ہم سمجھتے ہیں، ان کے اور غیب و شہود میں تضاد سمجھتے ہیں، عالم عنصری اور عالم مجرد میں ہم تضاد سمجھتے ہیں، ان کے لیے وہ تضاد بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ جب چاہیں عالم عنصری میں کرامتیں دکھائیں، جب چاہیں عالم مجرد میں اپنی تجلیاں دکھائیں۔ صلوات پڑھنے محمد و آلہ۔ جب چاہیں، یہ قدرت اللہ نے عطا کی ہے انہیں، اللہ نے عطا کی ہے یہ قدرت، جب چاہیں یہاں اعجاز نمائی فرمائیں اور جب چاہیں یعنی جب چاہے انسان کی مدد کرنے کے لیے زمین پر اتر آئیں، جب چاہیں آسمان پر فرشتوں کی مدد کرنے کے لیے وہاں پہنچ جائیں۔ ابھی تک تو منبروں سے آپ بس یہی ثابت کرتے رہتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان مومن یا علی کہتا ہے تو علی اس کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ ارے میں عرض کرتا ہوں فرشتے بھی مدد کے محتاج ہوتے ہیں، جن کی سمجھ میں نہ آئے نہ آئے۔ ہم نے تھوڑی ذمہ لیا ہے کہ ہر ایک کو ہدایت دیں گے، وہ ذمہ اس کا ہے، ہم تو اس کی بات پہنچا دیتے ہیں۔ فرشتے مصیبت میں نہیں آتے، مشکل میں نہیں آتے، پھر فطرس کا واقعہ کیا ہے؟ اور نہ جانے کتنی مثالیں۔ اور از اول دیکھیے، خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد کرامی غیر معمولی گہرائی رکھتا ہے۔ صرف رسمی اعتبار سے اس عالم عنصری میں رہ کے یہی کی بات نہ سوچئے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا در ہے۔ نبی نے جب خود کو شہر علم کہا اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام باب شہر علم قرار دیا تو یہ نہیں فرمایا تھا کہ صرف عالم عنصری کی بات کر رہا ہوں۔
انسانوں تمہیں اگر علم چاہیے تو مجھ سے لو، انسانوں اگر تمہیں علم چاہیے تو علی کے پاس آؤ۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر ضمیمہ کر لیجئے وہ حدیث کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت اور یہ معرفت کہ کس طرح اس کا ذکر کیا جائے، کس طرح اس کی بندگی کی جائے، کس طرح پروردگار کی عبادت کی جائے، اس معرفت اور تعلیم کی ضرورت فرشتوں کو بھی تھی، اور یہی وہ ہستیاں ہیں معصوم جنہوں نے فرشتوں کو بھی تعلیم فرمایا، اور اسی لیے معصوم نے کہا ہے کہ سبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے تسبیح کی تو ملائکہ نے ہماری تسبیح سن کے اللہ کی تسبیح کی۔ اور اس مضمون کی روایتیں اس سے کہیں زیادہ ہیں، بہت زیادہ روایتیں۔ تو معصومین علیہم السلام کے لیے جیسے ہمارا دن اور رات کا تضاد، اگر حقیقت ظرف زمان پر غور کیجئے تو تضاد نہیں رہ جاتا، اسی طرح عالم عنصری اور عالم تجرد کا، عالم مجرد کا تضاد یہ اپنے اعجاز سے مٹا دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ۔ ہاں یہ چیزیں معمولی نہیں ہیں، غیر معمولی ہیں، اس لیے جہاں جہاں پروردگار عالم نے ایسے مضامین اور ایسے موضوعات بیان کیے ہیں وہاں خود پر ناز کیا ہے۔ جیسے زندگی اور موت کا مضمون بیان کیا تو کہا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم ہیں ہم، یہ پہلے جو ہمی ہے کیا انداز ہے، کیا پرشکوہ انداز ہے۔ یا سورہ ملک میں مثلا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یا قرآن مجید کی حفاظت کا مسئلہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یا جہاں اور اسی طرح کے عظیم الشان مضامین ہیں۔ ایک جملہ میں کہتا آیا ہوں اکثر، یاد ہو گیا ہوگا آپ حضرات کو، لیکن ایک بات ہے مجھے یہ یقین ہے، اعتماد ہے، جیسے اچھا شعر ہمیشہ طبع شاعرانہ کو محظوظ کرتا ہے، تو اگر جملہ کوئی فکر انگیز ہو تو وہ جملہ بھی فرسودہ نہیں ہوتا۔ تو میں اکثر کہتا رہا ہوں کہ کسی بھی مومن کی موت، مومن شرط ہے، یہ نہیں کہ کسی کی بھی موت، کسی بھی مومن کی موت حقیقت میں اس کی روحانی معراج ہوتی ہے۔ بہت پرانا جملہ ہے، بہت بار کہا ہے بہت سے ممبروں پر، دوہرا اس لیے نہیں رہا ہوں کہ آپ اس جملے پہ داد دیں، دوہرا اس لیے رہا ہوں کہ یہ مطلب تازہ ہو جائے اور اس کے بعد آگے کہوں کچھ۔ معراج بھی ایسا ہی ایک عظیم مضمون ہے، عظیم موضوع ہے، اسے بھی پروردگار نے جب بیان کیا تو پہلے اپنی ذات پہ ناز کیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات، منزہ ہے وہ ذات، کیا کہنا اس کا، یعنی پہلے خود اپنی تعریف فرما رہا ہے، خود پر ناز کر رہا ہے، پھر آگے جو بات کہنی ہے وہ ارشاد فرما رہا ہے۔ زندگی اور موت کا مسئلہ ہو، معراج کا مسئلہ ہو، حفاظت قرآن کا مسئلہ ہو، یا بعثت حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا فرمائیے، وہی ایک سے زائد مقامات پر ہے لیکن ایک مشہور مقام جو ہے وہ سورہ جمعہ کا مقام ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، یہ هو الذی، یہ جو آہنگ ہے وہی ہے جس نے امیین میں رسول بھیجا۔ یہ انداز جو ہے ناز کرنے کا انداز ہے، میں ہوں، میں، وہ خدا ہے، وہ عظیم ہے، وہ اپنی عظمتوں کے ساتھ، اس کی عظمتوں کا تصور کرو پھر سمجھو کہ کس طریقے سے محمد جیسا ہادی اس دنیا میں آتا ہے۔ جتنے عظیم موضوعات ہیں وہاں پروردگار پہلے
پرشکوہ انداز سے اپنی ذات کا تعارف کراتا ہے، اپنی ذات، اپنی جمیع صفات کی طرف توجہ دلاتا ہے اور پھر موضوع سے متعارف کراتا ہے۔ ایسے ہی معراج بھی ہے، ایسے ہی زندگی بھی ہے۔ معراج کے تعلق سے بات دو ایک جملے عرض کر دوں تاکہ کچھ تو سرکار رسالت مآب اور اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلتوں کی طرف اشارہ ہو جائے۔ یہ ہستیاں وہ تھیں کہ ان میں سے ہر ایک صاحب معراج تھا۔ آپ میں سے اگر کسی نے اس جملے پہ اعتراض کیا تو اب کیا کہوں میں، آگے خاموش ہو جاتا ہوں، نقطہ نقطہ ڈال کے آگے بڑھ جاؤں گا، جملہ خود مکمل کر لیجئے گا۔ جو غیر ہیں انہیں حق ہو اعتراض کا یا نہ ہو، آپ کو حق نہیں ہے۔ اعتراض کا حق دوسروں کو بھی ملے گا صرف جہل کے بہانے سے۔ جاہل ہیں، بے معرفت ہیں، نہیں جانتے کہ یہ انوار قدسیہ کون ہیں، نہیں جانتے کہ حضرات محمد و آل محمد کی منزلت و حقیقت کیا ہے۔ اور خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کے معراج کے تعلق سے کتنی بحثیں کرتے رہتے ہیں۔ ایک فقرہ عرض کر دوں، ابھی کسی نے مجلس سے پہلے پوچھا تھا کہ کتابوں پہ حاشیے بھی تو لکھے ہوں گے آپ نے، تو ایک حاشیے کا صرف حوالہ دے رہا ہوں۔ امام فخر الدین رازی، کبھی کبھی القاب کا ذکر اس لیے کر دیا جاتا ہے، اس طرح کے القاب کا، کہ وہ اس نام سے معروف ہیں، بس واضح ہو رہی ہے بات، اسی نام سے معروف ہیں۔ اسی لحاظ سے میں نے امام فخر الدین رازی بہت بڑے عالم ہیں، ان کے عالم ہونے میں شبہ نہیں ہے، بہت بڑے منطقی ہیں، علم منطق میں ان کی دستگاہ کامل کا انکار نہیں ہے، فلسفے میں درک رکھتے تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ اور ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے تفسیر کبیر، قرآن مجید کی بہت بڑی تفسیر لکھی ہے انہوں نے، جس میں بعض حضرات دیکھیے تنقید، تقریض، طنز، مزاح پازیٹیو انداز سے ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ خود بہت سے علماء سنت، اہل سنت والجماعت یہ فرماتے ہیں کہ تفسیر کبیر میں بہت کچھ ہے الا تفسیر۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے، میں نقل کر رہا ہوں صرف، بہت کچھ ہے الا تفسیر۔ لیکن میں تو ان کو ڈیفینڈ بھی کرتا ہوں، نہیں ایسا نہیں ہے، بہت کچھ ہے مگر تھوڑی سی تفسیر بھی ہے۔ ایسی بات نہ کیجئے، اتنی توہین نہ کیجئے، تھوڑی سی تفسیر بھی ہے۔ اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے اتنے شکوک، شبہات، سوالات پیدا کر دیے ہیں کہ اس کتاب کو پڑھ کے واقعاً قرآن کی صحیح تفسیر تک پہنچنے کے لیے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک طالب علم کے اندر جستجو بیدار ہو جاتی ہے، تحقیق کا ایک رجحان پیدا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اس آیت کی جو تفسیر لکھی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس آیت کی جو تفسیر لکھی ہے اس کے بعد معراج کی وہی بس چھڑ گئی ہے۔ ان کے یہاں بھی کہ معراج جسمانی تھی یا روحانی۔ اب اس کا جو جواب میں پہلے دے چکا ہوں سب تو نہیں دہراؤں گا نا، آپ کے حافظے پر مجھے کچھ تو بھروسہ کرنا چاہیے، جبکہ اس دور میں ہر تقریر جو ہے وہ یوٹیوب پر پہنچ جاتی ہے اور بار بار وہ لوگ ڈال دیتے ہیں اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ جسمانی اور روحانی معراج کا فرق۔ بحث یہاں بہت طویل ہے، لیکن جو علامہ فخر الدین رازی نے بات لکھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پیغمبر کو واقعاً معراج پر اپنی روح اور جسم کے ساتھ، یعنی پیغمبر روح و جسد کے ساتھ معراج پر تشریف لے گئے تھے، اس کی دلیل خود اس آیت میں موجود ہے، اور وہ ایک دلیل ہے، ایک دلیل لفظ عبد، سبحان الذی اسری بعبدہ،
وہاں انہوں نے فرمایا کہ عبد کا اطلاق صرف روح پر نہیں ہوتا، روح اور بدن کے مجموعے پر ہوتا ہے۔ یہ ان کی دلیل ہے، اور سب صدیوں سے اسے دہرا رہے ہیں، ممبروں پر بھی، مدرسوں میں بھی۔ اولاً یہ فقیر پوچھتا ہے کہ کس ڈکشنری میں لکھا ہے کہ عبد کا اطلاق روح اور جسم کے مجموعے پہ ہوتا ہے؟ آپ نے دعویٰ کر دیا۔ لفظ عبد کا اطلاق بندہ، بندہ، وہ بھی اللہ کے تعلق سے، فرعون و حاماد و نمرود اور دنیا کے طاغوتوں کے حوالے سے نہیں، عالم عنصری کے حوالے سے صرف نہیں، اللہ کے حوالے سے۔ فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں؟ اور عبادت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ عابد، یعبدون۔ اطلاق ہو سکتا ہے ملائکہ پر یا نہیں؟ ملائکہ پر یعبدون کا اطلاق ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے۔ ملائکہ کے پاس یہ عنصری بدن ہے، یہ جسم عنصری ہے، یہ عناصر اربعہ سے بنا ہوا بدن ہے ملائکہ کے پاس، اسی طرح کا بدن ہے۔ وہ تو مجرد ہیں، مفارقات میں سے ہیں، مجردات میں سے ہیں۔ تو اگر ہم فخر الدین رازی کی بات مان لیں تو ملائکہ پر، فرشتوں پر، مفارقات پر، مجردات پر، جو عالم انوار میں خالص نوری بندے ہیں اللہ کے، انہیں پھر بندہ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ یہ مطلب وہ تھا جو اس سے پہلے کہیں ممبر پہ عرض نہیں کیا ہے میں نے، اور ہمارے یہاں یعنی صرف یہ مادی جسم رکھنے والے، جب جسم اور روح کا مجموعہ یہاں اس زمین پر کھڑا ہو تو آپ اسے عبد کہیں گے، اور اگر کوئی روحانی بندہ ہو، روحانی مخلوق ہو، ملائکہ میں سے ہو، نورانی ہو، ایبسٹریکٹ ہو، مجرد ہو، مادی عنصر سے پاک ہو اس کا وجود، اسے عبد کہیں گے یا نہیں؟ قرآن سامنے رکھا ہوا ہے، حدیثوں کا مجموعہ سامنے رکھا ہوا ہے، ہم انہیں بھی عبد کہیں گے؟ تو اصلاً جو آپ نے دلیل پیش کی تھی وہ دلیل بھی ختم ہو گئی۔ حوضے میں تو یہی ہوتا ہے، کوئی دلیل لاتا ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ یہ دلیل ہے ہی نہیں، جسے آپ دلیل سمجھ رہے ہیں یہ دلیل نہیں ہے، مغالطہ ہے۔ جسے آپ دلیل سمجھ رہے ہیں یہ دلیل نہیں، مفروضہ ہے، یہ تھیسس نہیں، یہ کوئی ایویڈنس نہیں، پروف نہیں، آرگومنٹ نہیں، یہ تو ایک ہائپوتھیسس ہے۔ آپ نے تصور کر لیا، اپنے ذہن میں ایک بات بتائی اور پھر اس کو اس طرح بیان کر دیا کہ جیسے معلوم ہوتا ہے وہ مسلمہ حقیقت ہے ہی نہیں، وہ مسلمہ حقیقت۔ عبد کا اطلاق صرف ضرور ہے کہ عبد بس اس پر اطلاق ہوتا ہے جو روح اور بدن کا مجموعہ ہو، عبد بس اسے کہتے ہیں کہ جو روح اور بدن کا مجموعہ ہو۔ چونکہ اللہ نے یہاں عبد کا لفظ استعمال کر لیا ہے، اس لیے یہ دلیل ہے کہ آپ کی معراج جسمانی تھی، یہ دلیل ناکافی ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ میں دست جادب جوڑ کے معذرت چاہتا ہوں ان حضرات سے جو اس طرح کی بحث سننے کے عادی نہیں ہیں، کیونکہ یہ بالکل خالص حوزوی بحث ہے، یہ اسلوب بھی حوزوی ہے۔ یہ نہیں کہ میں جسمانی معراج کا قائل نہیں ہوں، نہیں، مگر اہل بیت کا در چھوڑ کے آپ ایک سچی حقیقت کو بھی ثابت کرنے کے قابل نہیں رہ جاتے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آلہ محمد۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ معراج جسمانی نہیں تھی، روحانی تھی، ہرگز نہیں۔ معراج جسمانی تھی،
جسم روح کے ساتھ تشریف لے گئے تھے. اب اتنی نئی بات کہی تھی نا ہم نے، تو اب پرانا جملہ دہرانے کا حق ہے. وہ پرانا جملہ یہ تھا عوام الناس کو سمجھانے کے لیے کہ جناب والا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ روحانی معراج تھی، جسمانی نہیں تھی، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ روح و جسم کی جدائی کا نام موت ہے، معراج نہیں. یہ میرا 40 سال پرانا جملہ ہے، نیا نہیں ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معراج روحانی تھی، جسمانی نہیں تھی، یعنی جسم یہاں تھا، روح معراج پہ گئی تھی، تو روح اور جسم کی جدائی کا نام موت ہے، معراج نہیں. معراج نام ہی اس کا ہے کہ روح کو اتنا تسلط، اتنا اقتدار، اتنا قابو جسم پر ہو کہ جہاں تک روح کی پرواز ہو وہ اپنے ساتھ جسم کو لے کر جائے، اور اگر جسم پر دوش پر ردا ہے تو وہ بھی جائے، قدم مبارک میں نعلین ہے تو وہ بھی جائے. صلوات پڑھتے محمد و آلہ. ازن ڈیفینیشن معراج کی ہے، ڈیفینیشن معراج کی ہے کہ جہاں تک روح بلند ہو، جو چیزیں روح کے ساتھ ہیں وہ سب بلند ہوتی چلی جائیں. یہ تھوڑی کہ روح الگ ہو گئی، جسم الگ ہو گیا تو اس کا تو نام موت ہے، معراج نہیں ہے. اچھا، جب میں نے یہ بات رد کر دی کہ جناب فخر الدین رازی جو کہتے ہیں کہ لفظ عبد کا اطلاق روح اور بدن کے مجموعے پر ہی ہوتا ہے، تو بقول ان کے اس آیت کے دامن میں جو ایک تنہا دلیل تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اب یہ فقیر عرض کرتا ہے، عزیزان محترم، بزرگان عزیز، یہ مطالب نہیں ملیں گے کسی کتاب میں اس فقیر سے پہلے. اس فقیر کے بعد یہ مطالب ملیں گے، درج ہوں گے کتابوں میں. اسی آیت سے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 14 دلیلیں ہیں جو اس فقیر نے ثابت کی ہیں کہ معراج روحانی اور جسمانی تھی، صرف روحانی معراج نہیں تھی. اسی آیت سے لفظ عبد کو چھوڑ کر، اسی آیت سے. اب یہاں اجازت ہے کہ کچھ اور بوجھل باتیں کہہ دوں؟ ایسے ہی چپکے سے اجازت دی جاتی ہے کیا؟ اب وقت تو گزر چکا ہے بہت، 14 کی 14 دلیلیں تو بیان نہیں کر سکوں گا، لکھ دی ہیں، موجود ہیں، آئیں گی آپ حضرات کے ہاتھوں میں انشاءاللہ. اور اس وقت ایک اور مشکل بحث عرض کر کے آگے بڑھوں. مشکل یہ اصول فقہ والوں کو سننے کی ضرورت ہے. قرآن مجید کی آیتوں سے مطالب نکالنا، استنباط لفظ کہاں سے آیا ہے معلوم ہے نا؟ استنباط کہتے ہیں، استنباط لفظ نکلا ہے ناباتا سے، نون بے طا، نون بے توہے جسے کہتے ہیں آپ. یہ ہے روٹ ورڈ عربی کا. اس میں باب استفعال کا الف سین تے آیا ہے نا، استنباط ہوا. یہ نبتا کے معنی ہے زمین کھود کے پانی نکالنا. یاد رہے گا یہ لفظ، زمین کھود کے پانی نکالنا. کسی عبارت کو شگافتہ کر کے اس میں سے آب حیات معنی کو نکالنا، اس کا نام ہے استنباط.
آب حیات نکالنا. کہاں سے آب حیات نکلتا ہے؟ آپ حضرات کو کیا یہ غلط فہمی ہے کہ قرآن مجید میں جو حضرت خضر کا تذکرہ ہے واقعی یہ جو دنیا میں موجود دریا ہیں مختلف سمندر، انہی میں سے کوئی ایک سمندر یا کوئی ایک دریا یا ایک چشمہ ایسا ہے جس کا پانی آب حیات کہلاتا ہے؟ یہ غلط فہمی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیے آج عجیب موڈ ہے میرا، ہر بات کو کہے جا رہا ہوں کہ کچھ نہیں. فخر الدین رازی نے کہا غلط، ایسا کچھ نہیں. پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر کوئی ایسا چشمہ، کوئی ایسا دریا، کوئی ایسا سمندر نہیں ہے جس کا پانی آب حیات ہو. یعنی پی لیجئے ایک گھونٹ تو پھر کبھی موت نہ آئے. کہیں نہیں ہے ایسا، کہیں نہیں ہے ایسا کوئی چشمہ جو آپ کو مرنے سے بچا لے. اس دنیا میں، اس حصار زمان و مکان میں، اس اسپیس ٹائم کمپلیکس میں، اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر آپ کو مرنے سے کوئی بچا لے، ایسا کوئی بہتا ہوا پانی نہیں آئے. لیکن آپ کو حقیقی زندگی عطا کرنے والا اور موت سے نجات دینے والا اگر کوئی آب حیات ہے تو وہ ذکر خدا اور ذکر محمد و آل محمد ہے. آئیے آپ کو میں کتابوں میں دکھاؤں گا کہ جب ساحل پر حضرت موسیٰ اور خضر کی ملاقات ہوئی ہے تو جناب موسیٰ اور خضر نے آپس میں جو گفتگو کی، خضر نے موسیٰ کو واقعات کربلا بیان کیے ہیں. اہل بیت کا تذکرہ ہوا ہے، محمد اور آل محمد کا تذکرہ ہوا ہے، جس نے خضر کو صاحب چشمہ حیوان بنا دیا. اس لیے قرآن مجید کی تعویل اور باطن تک پہنچنا ضروری ہے. ظاہری الفاظ اور ظاہری معانی پہ بھروسہ کریں گے تو کبھی کبھی نہیں، اکثر مایوسی ہوگی، اکثر مایوسی. ایک بلند صلوات پڑھتے محمد و آل. کہاں کہاں سے باتیں زبان پہ آ جاتی ہیں، ذہن میں آ جاتی ہیں. عرض کرتا رہتا ہوں، سوچتے رہیے. اب لوگ اعتراض کریں گے، کیجئے گا ضرور، تحقیق کیجئے گا، جستجو کیجئے گا، گوگل ارتھ لگا کے دیکھیے گا کہاں ہے وہ چشمہ جس کا پانی ایک گھونٹ پی لینے سے کبھی موت نہیں آتی. کہاں ہے وہ دریا، کہاں ہے وہ سمندر، کہاں ہے وہ کنواں؟ نہیں ملے گا. جو اس زمین پر پیدا ہوا ہے اسے اس زمین کو چھوڑنا ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسے مرنا ہے. جو اس زمین پر آیا ہے اسے اس زمین کو ایک نہ ایک دن چھوڑنا ہے. ورنہ اگر واقعاً ایسا ہوتا کہ کوئی ایک گھونٹ پانی پی کر اور ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں رہتا تو اللہ کا سب سے محبوب پیغمبر تو خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ. یہ کون سی امتیازی شان تھی جناب خضر میں کہ انہیں پانی پلا دیا ایک چشمے کا اور کہا آپ ہمیشہ زندہ رہیے، اور پیغمبر کو اٹھا لیا اس زمین سے؟ کون ہے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک، خضر یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ہمیشہ کنونشنل چیزیں سننے کے عادی رہتے ہیں حضرات، یعنی جو سنتے آئے ہیں وہی سننا چاہتے ہیں، اور ذرا سا اس سے ہٹ کے کوئی بات ہوئی تو پھر وہ گراں گزرنے لگتی ہے، سوالات پیدا ہوتے ہیں. اور میں آتا ہی اسی لیے ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں سوالات پیدا کروں. جواب دینا میری ذمہ داری نہیں ہے. جواب جاہل کیا جواب دے گا، فقیر کیا عطا کرے گا کسی کو، فاقد الشیء لا یعطی الشیء، جو خود کچھ نہ رکھتا ہو وہ کسی کو کیا عطا کرے گا. سوال جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے سوال آپ کے دلوں دماغوں میں پیدا کرتا ہوں، تاکہ سوال پیدا ہوتا رہے گا تو مجبور ہو کر آپ کسی اس دروازے تک جائیں گے جہاں سے سلونی سلونی کی آواز آ رہی ہے.
محمد اور آل محمد کے در تک پہنچانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، کوئی ایسا مشکل علمی مسئلہ پیدا کر دو کہ کہیں حل ہی نہ ہو سکے سوائے باب اہل بیت کے۔ یہ جتنے ظالم تھے، دشمن تھے، اہل بیت کے حاسد تھے، بنو ہاشم کے حاسد تھے، یہ کب آتے تھے در مرتضی علی پر؟ کب؟ یوں آ جاتے تھے آسانی سے؟ جب کوئی گتھی ان سے نہیں سلجھتی تھی، چلو ابو الحسن کے پاس۔ جب کوئی مشکل آتی تھی جو حل نہیں ہو سکتی تھی، چلو علی مرتضیٰ کے پاس۔ اور ہر امام کی شان یہی ہے، ہر امام کی شان یہی ہے۔ ظلم کر کیا جاتا تھا اماموں پر، لیکن جب مسئلے علمی ہو یا عملی، تدبیر کا مسئلہ ہو یا تقدیر کا، آتے انہی کے در پہ تھے، انہی کے دروازے پہ آتے تھے۔ بہرحال تو یاد رکھیں کہ بہت سی چیزیں جو کنونشنل ہیں نا، شعری رسومیات میں شامل ہے، پوئٹک ٹریڈیشنز میں شامل ہے، اوریٹری کے ٹریڈیشنز میں شامل ہے، نسلاً بعد نسلیں، ایک کے بعد ایک، جیلاً بعد جیل، سب انہی تصورات کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ کبھی نہیں غور کرتے کہ یہ جو تصور ہم لیے بیٹھے ہیں یہ سچا ہے، جھوٹا ہے، صحیح ہے، غلط ہے، حقیقت ہے یا حقیقت سے دور۔ اچھا اسی مجمع میں اگر ٹھہر کے ابھی میں پوچھوں تو نہ جانے کتنے جوان ایسے ہوں گے جو یہی کہیں گے کہ ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ کوئی ایک چشمہ ہے جس کا پانی پی لینے سے موت نہیں آئے گی، حیات جاویداں۔ ارے یہ ظرف دنیا ہی جاویداں نہیں ہے تو اس میں حیات جاویداں کیسے ملے گی؟ مغالطے دور ہو رہے ہیں۔ قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، فلسفہ پڑھو، سائنس پڑھو، کچھ بھی پڑھو، یہ زمین ہمیشہ رہے گی؟ جب ظرف ہی ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں ہے تو اس میں مظروف کہاں سے ہمیشہ باقی رہنے والا ہوگا؟ اب غلط فہمی دور ہوئی تو ایک بات اور یاد رکھیے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا تھا جینے کا طریقہ کیا ہے؟ جو چیزیں موجود نہیں ہیں ان کا خوف نکال دو دل و دماغ سے۔ اب آگے کیا عرض کر رہا ہوں اس وقت، تھوڑی سی بات آگے بڑھ گئی۔ جو چیزیں وجود نہیں رکھتی ہیں ان کا بھی خوف نہ کریں، اور غلط فہمیوں کے سہارے سے بھی جینے نہ زندگی بسر کریں، اور خامخواہ کی خوش فہمیوں کے سہارے سے بھی زندگی بسر نہ کریں۔ ریئلسٹک اپروچ ہونا چاہیے، حقیقی اپروچ، حقیقی زمینی حقیقت کو پہچانو۔ وہ چیز جو انسانی روح کو، انسانی وجود کو، انسانی زندگی کو جاویدانی بناتی ہے وہ علم ہے، معرفت ہے، اور عشق خدا اور عشق محمد و آل محمد ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ ذکر خدا، یاد خدا، عشق خدا، محبت خدا، عشق محمد، یاد محمد، ذکر محمد، اطاعت محمد، عشق علی اور بندگی علی یعنی پیروی علی، عشق آل محمد اور پیروی آل محمد، یہ ہے وہ آب حیات حقیقتاً جو انسان کو جاویدانی زندگی عطا کرتا ہے۔ یہ ہے وہ آب حیات، مجازن نہیں۔ اب تک شعراء شاید آب حیات حقیقی کسی اور چیز کو سمجھتے ہوں گے، اور عشق آل محمد کو، حب آل محمد کو، اس عزاداری کو، ذکر آل محمد کو مجازن آب حیات کہتے ہوں گے۔ اب نسبت بدل جائے گی آج سے، یہی ہے، یہی حقیقی آب حیات۔ یعنی جب کسی ممبر سے ذکر آل محمد ہو رہا ہو تو وہ ممبر چشمہ آب حیات ہے۔ کسی محراب میں ذکر خدا ہو رہا ہو وہ محراب آب حیات کا چشمہ ہے۔
کسی مدرسے میں اللہ کی باتیں سکھائی جا رہی ہوں، وہ مدرسہ چشمہ آب حیات ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب مدرسوں کی اور مدرسے والوں کی سچی قدر کرنا سیکھو، یعنی چشمہ آب حیات کو خاک سے پاٹو نہیں، اس کی قدردانی کرو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مدرسوں کی قدردانی کریں، سچی قدردانی، دل سے قدردانی، مدرسے کے معلمین کی، اساتذہ کی، طلبہ کی، یہ بچے، یہ چشمہ آب حیات ہے ان میں سے ہر ایک۔ یہ جب علم حاصل کر رہا ہے، سچا توحید کا علم، مقام ختم نبوت کو سمجھنے کی کوشش، ولایت علی ابن ابی طالب کو سمجھتا ہے یہ، اور یہ آپ تک ولایت کا درس دیتا ہے، یہ ہے چشمہ آب حیات۔ کہاں ظلمات میں جا کے ڈھونڈ رہے ہیں چشمہ آب حیات؟ واضح ہے؟ بس اسی انداز سے گفتگو کرتا رہوں گا تو درمیان میں شاید منقطع ہو جائے گفتگو، اس لیے گفتگو سمیٹ لیتا ہوں۔ جب یہ ہے چشمہ آب حیات، علم اور عشق، علم اور عشق، علم اور عشق میں کوئی تضاد بھی نہیں ہے۔ کنونشنل ایک بہت ٹریڈیشنل پوئٹک سبجیکٹ ہے، عقل اور عشق کو لڑاتے رہتے ہیں شعراء بیٹھ کے، خیرت یہ کہتی ہے، عشق یہ کہتا ہے۔ بہت مشہور شعر ہے علامہ اقبال کا، کیا شعر ہے؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ یعنی عقل کا تقاضا کچھ اور ہے اور عشق کا تقاضا کچھ اور ہے۔ یہ صرف پوئٹک کنفیوژن ہے، یہ صرف شاعرانہ مغالطہ ہے۔ جیسے دن اور رات میں تضاد نہیں ہے نا، اب آج کے بعد سے کسی نے کہا کہ رات اور دن میں تضاد ہے تو پھر مجھے بہت افسوس ہوگا۔ دن اور رات میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اگر جوانان عزیز اگر رات کو دن کا تضاد سمجھو گے تو تمہاری دن کی محنت ہر رات مٹ جائے گی، ہر آنے والی رات تمہاری دن کی محنت کو ضائع کر دے گی۔ اس میں کوئی تضاد کا رشتہ نہیں ہے۔ دن میں جو محنت کرو گے رات آ کے اس کو محفوظ کرے گی۔ پروان چڑھائے گی دن کی محنت کو رات، اور رات کی استراحت دن کی ریاضت کی مزید قوت عطا کرے گی۔ رات کی استراحت دن کی محنت کے لیے مزید قوت عطا کرے گی۔ تو جیسے رات اور دن میں تضاد نہیں ہے، اسی طرح عقل اور عشق میں تضاد نہیں ہے۔ مرتبے کا فرق ہے، نسبت تضاد کی نہیں ہے، مرتبے کا فرق ہے، اور وظیفے الگ الگ ہیں دونوں کے، یعنی دونوں کا کام الگ الگ ہے۔ عقل کا کام ہے حسن کو پہچاننا، عقل کا کام ہے حسن کو پہچاننا۔ جب عقل کہتی ہے کہ یہاں حسن ہے، عشق کا کام ہے حسن کو اختیار کرنا۔ واضح ہوئی بات؟ عقل کہتی ہے یہ حسین ہے، عشق کہتا ہے پھر ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ تو یہ تضاد کا رشتہ ہے یا استکمال کا؟ جیسے دن کی محنت کو رات پروان چڑھاتی ہے، اسی طرح عقل کی تشخیص کو عشق اختیار کر کے پروان چڑھاتا ہے۔ تو دونوں چیزیں انسان کے لیے ضروری ہیں، عقل بھی عشق بھی۔ وہ عقل کہیں نہیں پہنچا سکتی انسان کو جس کے ساتھ عشق نہ ہو، وہ عشق کہیں نہیں پہنچا سکتا انسان کو جس کے ساتھ عقل نہ ہو۔ اور اسی لیے اللہ نے دو چیزیں دی ہیں، کاسہ سر میں دماغ اور سینے میں دل۔
صرف دماغ کا انسان پیدا کیا ہے کسی کو اللہ نے؟ دونوں چیزیں دی ہیں نا. یہ دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بشر دونوں چیزیں رکھتا ہے، دماغ بھی اور دل بھی. خدا کی طرف سے دونوں لے کے آتے ہیں، دل اور دماغ. کس لیے لے کے آتے ہیں؟ دماغ کا کام ہے عقل، دل کا کام ہے عشق. عشق اور عقل. اب اگر یہی تسلیم کر لیجئے اس شعر کو، تم نتائج کیا کیا ہوں گے میں کیا عرض کروں. حضرت ابراہیم کی بات ہے بھائی، کسی اور کی نہیں. ابو الانبیاء نبی نے گویا عقل کے خلاف قدم اٹھایا. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ میں زیادہ تشریح نہیں کروں گا، خاموشی سے سن لیجئے. میں نے آہستہ سے بات کہی. کوئی نبی خلاف عقل کوئی قدم اٹھا سکتا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق؟ عقل ہے محو تماشائے لب بام. ابھی عقل ابراہیم نے فیصلہ کیا تھا کہ بت پرستی باطل ہے. عقل ابراہیم نے فیصلہ کیا تھا کہ خدا ایک ہے. عقل ابراہیم نے فیصلہ کیا تھا کہ نمرود خدا نہیں ہے. عقل کے اٹل فیصلوں پر جب آنچ آنے لگی تو پھر اس کے فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے جو قدم اٹھایا اسے عشق کا قدم کہتے ہیں. کاش بات پہنچ جائے. واضح ہے خدا ایک ہے یا ایک سے زیادہ؟ کون فیصلہ کرتا ہے؟ عقل. خدا مادی جسم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ کون فیصلہ کرتا ہے؟ عقل. پتھر کے بنائے ہوئے بت ہمارے کسی کام نہیں آتے. کون فیصلہ کرتا ہے؟ عقل. یہ درخت کی پرستش ہم نہیں کر سکتے. کون فیصلہ کرتا ہے؟ عقل. کسی جانور کی پرستش ہم نہیں کر سکتے. کون فیصلہ کرتا ہے؟ عقل. ہم کسی اپنے جیسے کے آگے سر نہیں جھکا سکتے. کون فیصلہ کرتا ہے؟ عقل. ہم کسی ستارے اور سیارے کی پرستش نہیں کر سکتے. کون فیصلہ کرتا ہے؟ عقل. اور جب عقل کے ان فیصلوں کے آگے کوئی آ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو عقل کے انہی فیصلوں کو باقی رکھنے کے لیے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو جذبہ ابھرتا ہے اس جذبے کا نام ہے عشق. واضح ہو رہی ہے بات؟ جنون جو عشق حقیقی کے معنی میں نہ ہو وہ کچھ اور ہے. وہ مرض ہے، بیماری ہے. جنون مرض ہے، دیوانی ہے، بیماری ہے. لیکن حقیقی عشق، سچا عشق وہ عقل کا وفادار ہوتا ہے. عقل سے کمال وفاداری عشق کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا. اگر ابراہیم کسی کی سمجھ میں آ جائے تو وہ حسین کے اقدام میں کوئی شک نہیں کر سکتا. چونکہ ابراہیم ہی سمجھ میں نہیں آئے تو حسین کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ جب ابراہیم سمجھ میں نہیں آئے تو مصطفیٰ کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ جب وہاں عقل اور عشق کے مراتب سمجھ میں نہیں آئے اور نسبتیں سمجھ میں نہیں آئیں کہ نسبت کیا ہے، تضاد کی ہے یا تباین کی ہے یا عموم خصوص مطلق ہے، وہاں کون سی نسبت ہے؟ جب وہاں سمجھ میں نہیں آئی بات تو مصطفیٰ کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ اور مصطفیٰ سمجھ میں نہیں آئے تو جانے مصطفیٰ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ واضح ہو رہی ہے بات؟ ابراہیم کا اقدام نہیں سمجھ میں آیا مکمل طور پر، پوری معرفت نہیں حاصل ہو سکی، پوری معرفت نہیں حاصل ہو سکی. اسی طرح امام حسین کے اقدام پہ کتنے ہیں جو کہتے ہیں. ابھی تک کتابیں لکھی جا رہی ہیں، مقالے لکھے جا رہے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں ہر سال. لوگ صحابہ کرام بزرگان مدینہ آئے تھے، حسین کو سمجھا رہے تھے، حسین نے کسی کی نہیں مانی اور حسین نے بہرحال خطائے نعوذ باللہ خطائے اجتہادی کی. خطائے اجتہادی کس نے کی؟ نعوذ باللہ، 100,000 بار نعوذ باللہ. حسین نے خطائے اجتہادی کی. حسین کو نہیں نکلنا چاہیے تھا، کربلا نہیں جانا چاہیے تھا، سبھی تو روک رہے تھے.
ارے وہ جو روک رہے تھے ان کے پاس عقل ہی نہیں تھی. حسین کی عقل نے تمام حالات کا جائزہ لے کر ایک فیصلہ کیا تھا، پھر حسین کے جذبے نے اس فیصلے کو نافذ کیا. جیسے ابراہیم آتش نمرود میں کود پڑے تھے اسی طرح حسین کربلا پہنچ گئے. نمرود بھی یہ سمجھتا تھا کہ ہمارے بھڑکائے ہوئے شعلوں سے ابراہیم ختم ہو جائیں گے، مگر ابراہیم ختم نہیں ہوئے. یزید بھی یہ سمجھتا تھا کہ ہمارے مقابلے پر حسین آئے تو حسین مٹ جائیں گے. یزید بھی ناکام ہوا، حسین آج بھی باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا. اس لیے کہ جو لوگ امام حسین کی معرفت اور محبت حاصل کر لیں، جب وہ چشمہ آب حیات بن جاتے ہیں تو حسین کی حیثیت کیا ہوگی؟ واضح ہے. یہ چند اشارے یہ ایسے دے، یہ پروردگار توفیق عطا فرمائے ان جوانوں کو جنہوں نے اس مجلس کی بنا رکھی. ان کا خالص جذبہ، ان کا اخلاص یہ سبب بنا کہ یہ مطالب چند ایسے ہیں جو واقعاً آج سے پہلے میں نے کہیں کسی مجلس میں اور کسی ممبر پہ گزارش نہیں کیے تھے. اگر یاد رکھیے گا آج بہت اہم باتیں گزارش کر سکا ہوں، لیکن بس یاد رکھیے خدا کی قسم حسین چشمہ آب حیات، حسین ہے عین الحیات، حسین ہی آب حیات ہیں، حسین ہی بہشت ہیں. حسین مستحق بہشت نہیں ہیں، حسین ہی بہشت ہیں، حسین ہی فردوس ہیں، حسین ہی جنت ہیں، اور حسین ہی عین حیات ہیں. یہ سب چھوٹے چھوٹے فقرے لوگ سمجھ رہے ہوں گے جذبہ خطابت میں کہہ رہے ہیں، کوئی جذبہ خطابت نہیں. ایک ایک ترکیب پر غور کیجئے گا خالص فلسفیانہ مباحث کی روشنی میں تو نتائج تک پہنچیں گے. اور اسی لیے میں ہمیشہ اکثر ایک صاحب نے ایک دانشور تھے، انہوں نے مجھے بہت پہلے 40 سال پہلے ٹوکا تھا کہ یہ آپ نو کے نیزہ پر امام حسین کے سر کی تلاوت کی روایت نہ پڑھا کریں. انہیں سائنٹیفک اعتبار سے اعتراضات تھے، لیکن اس کے بعد سے میں عموماً اسے خوب پڑھتا ہوں، اس لیے کہ نو کے نیزہ پر تلاوت حسین کے سر کی یہ بھی ایک اعلان ہے کہ پہچانو زندگی کہاں ہے، پہچانو زندگی کہاں ہے. اور بس بہت وقت گزر چکا، اب طاقت ہے ہی نہیں کہ میں مصائب بھی پڑھ سکوں. اس لیے بس یہ عرض کروں کہ یہ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کی تلاوت کی روایت ایک نہیں ہے، اور صرف ایک آیت نہیں ہے جو آپ نے تلاوت فرمائی ہو. سورہ کہف کی آیت ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، بس یہی ایک آیت نہیں پڑھی ہے. دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا ہے اور بیان کرنے والے وفاداروں نے اور بعض دشمنوں نے بھی بیان کیا ہے کہ نو کے نیزہ پر مسلسل حسین کے لبوں میں جنبش تھی. جب توجہ سے سنا گیا دیکھا قرآن کی تلاوت کر رہے، جب سنا گیا توجہ سے تو سنا گیا حسین قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. کہیں میں نے جملہ کہا تھا مقام فضائل میں، آج مقام مصائب میں بھی کہہ کر آگے بڑھ سکتا ہوں میں. لوگ جب ہم اہل بیت کو کہتے ہیں یہ قرآن ناطق ہیں، یہ قرآن ناطق ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ یہ مبالغہ ہے. ہم سے پوچھتے ہیں تم علی کو، حسن کو، حسین کو قرآن ناطق کیوں کہتے ہو؟ میں کہتا ہوں تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے. یزید کے باپ نے قرآن کو نیزے پر اٹھایا تھا، مگر نیزے کی بلندی سے کوئی آواز کسی نے نہیں سنی.
جب یزید نے امام حسین کے سر کو بلند کیا ہے ساری دنیا نے سر مبارک حسین سے آواز سنی. بتاؤ اب ہم حسین کو قرآن ناطق نہ کہیں تو کیا کہیں؟ مسلسل سر مبارک نے تلاوت کی ہے. اور عزیزان گرامی جہاں جہاں جو موقع تھا وہاں وہاں اس آیت کو ذرا بلند آواز سے تلاوت کر دی. یہاں تک کہ اگر آقا امام حسین کا سر مبارک کسی نے اس حد تک گستاخی کی کہ تنور میں رکھ دیا. اس شقاوت کا اس اہانت کا اظہار ہوا. آقا حسین کے سر مبارک کی اہانت ہو رہی ہے. کہاں رکھا جا رہا ہے؟ تنور میں رکھا جا رہا ہے. اور خود جا کر سو گیا. اسی کی بیوی اٹھی جب صحن خالہ میں آئی تنور کے پاس دیکھا نور بلند ہے. ایک منارہ نور ہے جو زمین کو آسمان سے جوڑ رہا ہے. قریب آئی حیرت زدہ تنور کو کھولا دیکھا ایک کٹا ہوا سر رکھا. لبوں میں جنبش ہے. غور سے سنا تو دیکھا تلاوت فرما رہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ارے بہت جلد جو ظلم کرنے والے ہیں انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے. یہ حسین. اور اسی لیے غالباً اسی لیے مسلسل یہ ایک رسم رہی ہے لیکن کس قدر معنی خیز رسم ہے. ہمارے بزرگ علماء عموماً بزرگ خطبہ پچھلی نسلوں میں آپ کو یاد ہوں گے جب بھی مجلس ہوتی تھی مجلس کے اختتام پر مصائب کے اختتام پر اسی آیت کی تلاوت کرتے تھے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اس لیے کہ خود امام حسین نے اس آیت کی تلاوت فرمائی تھی اس شدت ظلم پر کہ آپ کے سر مبارک کی جب توہین کی جا رہی تھی اور زندگی کا اظہار سر مبارک سے تو کہاں کہاں کیسے کیسے ہوا ہے. کل میں نے امام باڑہ غفرہ مآب میں بھی اشارہ کیا تھا لیکن پھر مجبور ہوں کہ اس کا تذکرہ کر دوں. صرف قرآن مجید کی آیت کی تلاوت ہی نہیں کر رہے تھے. کوئی کہے کہ زندگی بھر قرآن پڑھتے تھے حسین وہ عادتاً زبان پہ آیتیں ہی آ رہی تھی. نہیں کہیں کسی نے سوال کیا تو جواب بھی دیا ہے اور کہیں معنی خیز نگاہوں سے بہن نے سر مبارک کو دیکھا. تو ماحول ایسا تھا کہ لفظوں میں پکار کے جواب نہیں دے سکتے تھے بس آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور بہن نے سمجھ لیا اور دستے دعا جو دشمنوں پر بد دعا کے لیے اٹھا تھا وہ سمیٹ لیا اور کہا بھیا حسین اگر یہ امتحان بھی دینا ہے اگر ہمیں کھلے ہوئے سروں کے ساتھ دربار میں بھی جانا ہے تو ہم تیار ہیں. تم اب آنسو نہ بہاؤ. خدا کی قسم یہ اہل بیت ہے. کب کون کس کو کس طرح تسلی دیتا ہے کس طرح دلاسا دیتا ہے. جب تک حسین زندہ تھے روز عاشور جب جب زینب گریہ کرتی تھی حسین کہتے تھے بہن گریہ نہ کرو بہن گریہ نہ کرو ابھی حسین زندہ ہے. مگر جب شہادت کے بعد سر حسین نے گریہ کیا زینب نے کہا بھائی گریہ نہ کرو زینب موجود ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضاً بقضائه وتسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار ہمیں اس چشمہ آب حیات سے ہمیشہ وابستہ رکھنا. پروردگار معبود ملت اسلامیہ کو تہذیب اہل محمد کے سانچے میں ڈھال دے. پروردگار ہمارے مدرسوں کو ہمیشہ روشن اور آباد رکھ. پروردگار ہمارے عوام کو ہمیشہ علماء سے وابستہ رکھ. پروردگار دشمنان اسلام کی سازشوں کو ناکام فرما. پروردگار دشمنان انسانیت کی سازشوں کو ناکام فرما. پروردگار ہمیں جینے کی ہمت دے حوصلہ دے رزق عطا فرما علم عطا فرما معرفت عطا فرما. ہمارے مستقبل کو روشن سے روشن تر فرما.
پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔ التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحومہ ناہد زہرا بنت مرحوم سید علی حسین عابدی کی روح کو اور جملہ مؤمنین و مؤمنات و محبان آل محمد کی ارواح مبارکہ کو ایصال فرمائے۔